بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کون مسلمان ہوں گے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ کون ہوں گے؟ اس کا جواب انتہائی آسان بھی ہے اور نہ سمجھنا چاہے تو بہت زیادہ مشکل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف انہی کے خالص ہو کر رہیں۔ اگر کوئی 99% ان کا اور 1% ان کے غیر کا ہوگا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ روئے زمین سے تمام نظاموں کا خاتمہ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ کرے، تاہم وہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام بھی روئے زمین پر ظاہر ہونے کے بعد روئے زمین کو کفر و شرک سے پاک کر کے خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ وہ تمام اہل حق ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تمام احکامات کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے۔ انہیں اسلام کے ہر حکم سے محبت ہوگی۔ راتوں کو مسلحوں پر کھڑے ہو کر گڑ گڑانے والے اور دن میں میدان جہاد میں داد شجاعت دینے والے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی محبت ہوگی اور ان کے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی نفرت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ مسلمانوں کے قاتلوں پر ان کو غصہ آتا ہوگا، ہر حال میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، کبھی ابلیس کے نظام پر راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال مانتے ہوں گے اور جن کو حرام کہا ان کو حرام مانیں گے۔ اگر کوئی قوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل کرے گا تو یہ اس سے قتال کرتے ہوں گے اور جان قربان کر کے حق کو حق ثابت کریں گے اور باطل کو باطل، جبکہ ان کے مقابلے میں تمام باطل قوتیں ہوں گی۔ کافروں کے ساتھ وہ نام نہاد مسلمان بھی ہوں گے جو اسلامی نظام سے چڑھتے ہیں، جو روئے زمین پر خلافت اسلامیہ کے مخالف ہیں۔ یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف سب سے پہلے اعلان جنگ کرنے والا ایک نام نہاد مسلمان سفیانی ہوگا۔ یہ اور اس کی فوج اگرچہ خود کو مسلمان سمجھتی ہوگی لیکن حقیقت میں یہ لوگ مرتد ہو چکے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو جس کو پسند کرتا ہوگا اسی کی جانب سے لڑے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، قیامت کب قائم ہوگی اس کا صحیح علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بڑی بڑی علامتیں اور نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں کفر اور خباثت، ظلم و طغیان عروج پر ہوگا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ نظر آئے گی۔ آسمان سے بارش بہت کم مقدار میں ہوگی، زمین کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ جب کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے، یتیموں کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، بیواؤں کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا، لوگوں میں شر اور برائی عام ہوتی ہے تو زمینی اور آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہے۔ ایسی تاریکیوں اور اندھیروں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرد مجاہد اور عدل و انصاف کے پیکر کو پیدا فرمائیں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ یہ کفر اور خباثت سے بھر گئی تھی۔ زمین خوب غلے اگائے گی، آسمان سے بارشیں خوب ہوں گی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے ارباب حکومت کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اس کی جد و جہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین جس طرح ظلم و ستم سے بھر گئی تھی اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی۔ زمین میں جو بیج ڈالا جائے گا زمین اس کو اپنے پاس روک کے نہیں رکھے گی، بلکہ اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ پودا برآمد ہوگا، بیج کا ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھے گا بلکہ ان کو برسا دے گا، ضرورت کے مطابق بھرپور بارشیں ہوں گی۔ اور یہ مرد مجاہد لوگوں کے درمیان 7 سال یا 8 سال یا 9 سال زندگی گزارے گا۔
قیامت کے قائم ہونے اور ان بڑی بڑی نشانیوں کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ان میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک بڑی نشانی ہے۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔ حسنی ہوں گے باپ کی طرف سے اور حسینی ہوں گے ماں کی طرف سے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اس کی نسل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کا نام ہوگا یعنی محمد، اور اخلاق میں آپ علیہ السلام کے بڑا ہی مشابہ ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو جو اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پریشان سے ان کے یہاں تشریف لائے اور لا الہ الا اللہ کا ورد فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے عرب کی خرابی والا شر قریب آ گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا کر بتایا کہ اتنا سوراخ یاجوج ماجوج کی دیوار میں پڑ گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم مر جائیں گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب غلیظ اعمال بڑھ جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا فرما روا نہ ہو جو میرے اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوگا اور جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھ کر کہا کہ میرا یہ صاحب زادہ سردار ہے، یہی نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ ان قریب اس کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں آپ سے مشابہ ہوگا مگر شکل و صورت میں مشابہت نہیں رکھے گا۔ پھر اس کے بارے میں مزید بتایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی مجھ سے ہیں، وسیع پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے اور زمین کو عدل و انصاف کے نظام سے چمکا دے گا جب وہ ظلم و ستم سے لبریز ہو گئی ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفے کی وفات پر اختلاف ہوگا، اہل مدینے سے ایک شخص بھاگ کر مکہ میں داخل ہوگا، اہل مکہ اس کے پاس آ کر اسے باہر لائیں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام کی جانب سے اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ اس بات کا مشاہدہ کریں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے گروہ اس کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد قریش کا ایک شخص بنی کلب کا بھانجا اس کی طرف لشکر کشی کے لیے بھیجا جائے گا تو وہ اس لشکر کو مغلوب کر لیں گے۔ وہ لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے گا۔ وہ 7 برس رہ کر وصال پا جائے گا، لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 خلفاء کے بیٹے قتل کیے جائیں گے لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ نشان نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بیان فرمایا جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ظاہر ہوگا، جب تم اسے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھو تو گھٹنوں کے بل برف پر گھسیٹ کر بھی جانا ہو تو اس کی بیعت کر لینا کیونکہ وہ مہدی خدا کا خلیفہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا میں بہت کم رہے تو 7 برس تک رہیں گے اور نہیں تو 9 برس ضرور رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت اس قدر خوش ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ زمین کا اس کے زمانے میں یہ حال ہوگا کہ جس قدر اس میں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے
سب پیدا کرے گی، کچھ حصہ بھی پھل کا باقی نہ رہے گا۔ مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ ان کے سامنے ڈھیر لگا ہوگا۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ مہدی ہمیں مال دو، تو وہ کہیں گے جتنا چاہے لے لو۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔